یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عظیم الشان عمل ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک ایسا قبول فرمایا کہ ہر بالغ مرد اور عورت جو صاحب نصاب ہو اس کے لیے قربانی ضروری اور لازم ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے صلاحیت رکھتے ہوئے مالی قوت جسمانی قوت یہ ساری قوتیں اللہ نے اس کو دے دی، ایمانی قوت بھی اس کے اندر ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا عیدگاہ میں آنا وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا جس کے اندر یہ ولولہ نہ ہو، جس کے اندر یہ جذبہ اور ذوق اور شوق نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی جو اسیر مالٹا بھی رہے، ہندوستان میں انگریز کے خلاف کردار ادا کیا، مالٹا کی قید ہو گئی۔ اب وہاں کی صعوبتیں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی روز کی مار، وہ صرف اس لیے یہ قربانی کا عمل اس لیے اپنی ذات کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، وہ صرف ایک تقاضا کمپنی بہادر کا تھا کہ انگریز کے خلاف بولنا بند کر دو، ہندوستان میں مسلمانوں اور انسانوں کی آزادی کا نعرہ لگانا بند کر دو تو پھر ہم تمہیں نکال دیتے ہیں، بڑا دارالعلوم بھی بنا کے دے دیتے ہیں، دنیا کے جس خطے میں جانا چاہو چلے جاؤ۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ناممکن ہے، آزادی پر سودا نہیں ہو سکتا، اور قربان جائیں۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ عید قربان کے بعد پھر ایک گائے لے لیتے، ایک بیل لے لیتے اور اس کی سارا سال خدمت فرماتے، اور 50 سال تک دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے بخاری پڑھائی، اور ساری زندگی کا یہ معمول ایک جانور لے لیتے، ایک سال کا سارا سال اس کی خدمت کرتے، اگلے سال میں 2 سال کا ہو جاتا، جب ذبح فرماتے تو یوں لگتا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور وہ جانور حضرت کے ساتھ اتنا ہل مل جاتا کہ حضرت گھر سے نکلتے تو گائے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور آ کر دارالحدیث کے باہر بیٹھ جاتی، اور اس دارالحدیث میں حضرت جب تک بخاری کا سبق پڑھاتے بیٹھی رہتی، جب حضرت وہاں سے اٹھتے تو پھر پیچھے چلتی، پھر گھر واپس آ جاتی۔ گویا پورے سال کا اس کا بھی معمول اور حضرت کا بھی ایسا تعلق کہ ایک جانور دارالحدیث کے باہر بیٹھ کر حدیث سن رہے ہیں، کتنی انسیت ہو جاتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ناغہ نہ کرے، استاد کو اس کے ساتھ بڑی قلبی محبت ہو جاتی ہے کہ یہ روز مدرسے آتا ہے، یہ روز سکول آتا ہے، ناغہ نہیں کرتا، بیماری ہے، سستی ہے، پریشانی ہے، ناغہ نہیں ہوتا۔ اب وہ گائے ہے، وہ حضرت کے ساتھ اتنی معصوم مانوس ہے کہ حضرت
جب آتے ہیں پیچھے پیچھے آتی ہے، حضرت کا بھی ناغہ کوئی نہیں اور گائے کا بھی ناغہ کوئی نہیں۔ اور جب حضرت اس کو عید کے دن قربان کرتے، جب اس پر چھری چلاتے تو آنکھوں سے آنسو ہوتے، آنکھوں سے آنسو ہوتے، اور پتہ چلتا کہ کسی چیز کی قربانی ہے۔ آج تو ہم قربانی کرتے ہیں، آخری دن بکرا بیل لے کر آئے اور گھر والوں نے اس کو سیدھا دیکھا بھی نہیں۔ بعض تو ہمارے ہاں کہتے ہیں جی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ ذبح کر دیں، قربانی کا جانور دیکھا بھی نہیں ابھی تک، اور ذبح ہو گیا۔ کیوں؟ اصل قربانی کا نام ہے اللہ کے لیے انسان کے قلب کے اندر تڑپ پیدا ہو جانا، یہ جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جانا، یہ انسان کے اندر اصل چیز ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت مالٹا کی جیل میں ہیں، عید آئی تو پریشان ہو گئے، اب قربانی کیسے ہوگی؟ ذہن میں یہ ایک جستجو ہے، قربانی کیسے ہوگی؟ اور پھر آپ نے باہر سے منگوایا، اور جیل کے اندر جو قیدی ہے اس کے لیے قربانی واجب بھی نہیں رہتی، شریعت کا وہ حکم اس پر اٹھ جاتا ہے، لیکن ایک دینی جذبہ اور ولولہ موجود ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ بکرا منگوایا اور جیل کے اندر اس کو ذبح کیا، اور یہ پہلی تاریخ تھی کہ تاریخ انسانیت میں جیل میں ایک قیدی نے یہ عمل اختیار کیا۔ جب انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اللہ راستے بھی کھول دیتے ہیں، اسباب اور وسائل بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب مہنگا خریدا اور سب کے سامنے اس کو قربان کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ شریعت نے، اسلام نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اب بیمار ہے تو شریعت نے اس کو کہا اگر تو نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ لیکن ایک عزیمت ہے کہ وہ کہتا نہیں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، اس نے رخصت کو چھوڑ دیا اور عزیمت پر عمل کیا۔ ایک شخص بیمار ہے، شریعت نے کہا اگر تو وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، لیکن اس نے یوں کیا کہ نہیں میں وضو کروں گا، بخار ہے لیکن میں وضو کروں گا۔ شریعت نے اس کو رخصت دی، لیکن وہ رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرتا ہے، عزیمت پر عمل کرتا ہے۔ تو در حقیقت حضرت شیخ الہند کو رخصت تھی، قیدی ہے، قیدی کے لیے رخصت ہے، قربانی نہ بھی کرے۔ آپ دیکھ لیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں کتنے قیدی ہیں، اور اتنے قیدیوں میں کسی آدمی کے اندر یہ طلب ہو کہ میری طرف سے بھی قربانی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہے، مال نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ ذوق اور شوق۔ اور حضرت شیخ الہند کا عجیب ہی ذوق تھا۔ رمضان آیا، پریشان ہو گئے، حافظ نہیں تھے، کہنے لگے اب رمضان آ گیا تو اب ہم قرآن کیسے سنیں گے؟ قربانی کے دن آئے تو کہنے لگے قربانی کیسے کریں گے؟ رمضان آیا تو پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ہیں، یا اللہ اس سال تو قرآن کیسے سنیں گے؟ حافظ کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت کے شیخ شاگردوں میں حضرت شیخ الہند کے شاگرد خاص شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جیل میں ہیں، اور جیل کے اندر حضرت شیخ الہند نے، استاد نے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استاد جی آپ دعا فرمائیں میں رات کو سپارہ سنوں گا۔ اور حضرت مدنی بھی حافظ نہیں ہے، سارا دن ایک سپارہ یاد کرتے، رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر سنا دیتے۔ 30 دنوں میں پورا قرآن ختم کر لیا۔ استاد کی توجہ تھی، جب استاد اور والد کی توجہ ہو جائے انسان
تر جاتا ہے، انسان عزتوں اور رفتوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی استاد کے پاس آیا حکمت سیکھنے۔ اب حکمت سیکھنے کے لیے آیا تو استاد جی کسی بات پر ناراض ہو گئے، لیکن وہ بڑا سمجھدار تھا، ساری چیزوں کو لکھتا تھا۔ استاد جی ناراض ہوئے تو ناراض ہو کر دواخانے سے باہر نکل گیا، میں جا رہا ہوں۔ استاد جی نے کہا جا تو رہا ہے لیکن کیسے کام کرے گا؟ اس نے وہ رجسٹر دکھایا، کہنے لگا سارا کچھ لکھ لیا ہے، سارا کچھ لکھ لیا ہے۔ استاد نے جاتے ہوئے فرمایا جا، اللہ تجھے دست شفا نہ دے۔ ذہین تھا، سارا کچھ تھا، لیکن جو دوائی بناتا کسی کو دیتا شفا نہ ہوتی، جس کو دیتا شفا نہ ہوتی، جس کے لیے نسخہ تجویز کرتا شفا نہ ہوتی۔ اب جانتا تھا، نسخوں کو بھی جانتا تھا، لیکن استاد کی بد دعا پیچھے چل رہی ہے۔ یہ بد دعا یہ انسان کی قبر تک پیچھا کرتی ہے۔ یہ بد دعا کا عمل ایسا ہے کہ انسان جہاں دعا سے ترتا ہے وہاں بد دعا سے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، ایک مسافر کی، ایک مظلوم کی اور ایک والد کی۔ جب مسافر کی دعا اللہ سفر میں قبول فرماتا ہے اور مظلوم کی دعا اور بد دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم کر دینا یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ اور پھر والد، ایک حدیث میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی راضی ہونے کا عمل یہ ہے کہ آپ کا والد آپ سے راضی ہو۔ جب والد ناراض ہے اللہ فرماتا ہے میں بھی تیرے ساتھ ناراض ہوں۔ جب والد راضی اللہ کہتا ہے میں بھی راضی ہوں۔ اور یہ تربیت کا معیار، یہ قربانی کا یہ معیار، یہ کیوں پیدا ہوا؟ جذبہ فدائیت ہے۔ اب دیکھیں ایک والد نے اپنے بچے کو صرف خواب سنایا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ والد خواب سناتا ہے، خواب حقیقت نہیں، کہ میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو خواب سناتے ہیں، کتنی بڑی کمٹمنٹ ہے۔ ایک بچہ ابراہیم خلیل اللہ کو 80 سال کی عمر میں ملے، اسماعیل ذبیح اللہ، جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے، اور حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے بطن سے تھے 100 سال کی عمر میں ملے۔ اور جب فرشتے نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اس کی عورت کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، ہنس پڑی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ وہ کہنے لگی کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، یہ میرا خاوند بوڑھا ہے، ھذا بالی شیخا،
اور میں بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں، اب عمر گزر چکی، نا امیدی کی عمر کی انتہا تک پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ نے اس سے پہلے بھی تو آپ کو کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں عطا فرمائیں۔ دیکھتے نہیں نمرود نے اتنا بڑا آگ کا لو روشن کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ جل جائیں، ابراہیم خلیل اللہ کا بال تک نہیں جلا، اور ان لوگوں نے یوں کیا تھا کہ کپڑے اتار کر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا تھا۔ اور مورخین یہ کہتے ہیں اتنا بڑا الاؤ تھا، اتنا بڑا الاؤ تھا کہ میلوں سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا، میلوں سے اس کے اوپر سے نہیں، میلوں سے اس کے ارد گرد سے اڑتا ہوا آ جاتا تو وہ جل کر کوئلہ بن جاتا۔ اتنی دہکتی ہوئی آگ۔ اب جب اتنی بڑی آگ جلائی تو سوچنے لگے ان کو پھینکیں گے کیسے، کون قریب جا سکتا ہے، میلوں سے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ اب پھر انہوں نے وہاں پر ایک منجقین کی طریق جیسے گلیل ہوتی ہے اس طرح کی ایک چیز بنائی اور ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈالا، ڈال کر جیسے گلیل پھینکتے ہیں اس طرح دور سے ان کو پھینکا اور آگ کے درمیان میں چلے گئے۔ کتنی قربانیاں ہیں۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل البیت، اے خاندان کے لوگوں، اے گھر والوں، اللہ کی وہ رحمتیں تو دیکھو۔ نمرودی ساری قوتیں اس پر متفق تھیں، صرف آپ پر 2 شخص ایمان لے کر آئے، ایک آپ کی بیوی اور ایک سیدنا لوط علیہ السلام، جو آپ کے بھانجے تھے اور رشتے میں بھتیجے تھے یا بھانجے تھے۔ ان 2 رشتوں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں جب آپ مدین سے نکلے، بیت اللہ کی طرف چلے، کنعان کی وادی میں پہنچے، تو وہاں سے جب نکلے تو آپ کے ساتھ 2 ایمان والے تھے، ایک بیوی نے آپ پر ایمان لایا، ایک بھتیجے نے یا بھانجے نے آپ پر ایمان لایا، جو بعد میں نبی بنے، حضرت لوط علیہ السلام۔ اب دیکھیں ساری قوم مخالفت پر ہے لیکن نبی مایوس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ اولو العزم، یہ وہ انبیاء کی جماعت ہے جن کا کردار ہے اللہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سارے خاندان کا ایک ایک عمل ایسا مقبول اور قبول ہوا۔ اس لیے اسلام میں کثرت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، اسلام میں فیصلے جو ہوتے ہیں حق اور سچ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ افراد زیادہ کا مسئلہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ پر صرف 2 آدمی ایمان لے کر آئے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے اندر کا جو جذبہ تھا اللہ کو ایسا پیارا لگا۔ ہر عمل میں پورا حج کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے گھر والوں کی اداؤں کا عمل ہے۔ کہیں بیوی کی نقل کو حاجی کے لیے ضروری قرار دے دیا، کہیں بچے کی نقل کو قرار دے دیا۔ بیوی بھاگتی ہے، ایک عورت بھاگ رہی ہے اپنے بچے کے لیے، پانی تلاش کر رہی ہے، قیامت کی صبح تک حاجی کو کہا تو نے صفا مروہ پہ چلنا ہے، یوں بھاگنا ہے، میری عاشقہ بھاگی تھی، تو نے میری عاشقہ کی نقل کرنی ہے۔ اس کی حالت اضطراری تھی، وہ اضطرار میں بھاگ رہی تھی، حاجی کو کہا تو نے حالت اختیاری میں بھاگنا ہے، تیرا مقصد یہاں بھاگنے کا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی اس عاشقہ کی وہ ادا ایسی پسند آئی، قیامت کی صبح تک اللہ نے فرما دیا جو حاجی یہ نہیں کرے گا نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی وہاں کیوں بھاگنا ہے، وہاں کیوں بھاگنا ہے، عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تک میرے اس پورے خاندان کی ایک ایک ادا کو قبول نہیں کیا جائے گا حج نہیں ہوگا۔ اب قربانی کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان کی یہ ایک محبت ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک عشق اور تعلق ہے۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک قربانی کو واجب قرار دے دیا،
اور حضور نے فرمایا جو آدمی قوت اور طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، جو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے حضور سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ امت محمدیہ کے لیے ضروری۔ اور اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان کی ایک ایک ادا ایسی پسند آئی، آپ ہر نماز کی ہر تشہد میں یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان کا پوری آل کا یہ عمل ایسا پسند آیا، فرمایا قیامت کی صبح تک لوگ درود بھیج رہے ہیں، اور فرمایا میرے محبوب پر ایسا درود بھیجو کما صلیت علی ابراہیم، جیسی رحمتیں آل ابراہیم پر ہوئی تھیں اسی طرح کی رحمتیں آل محمد پر بھی ہیں۔ لیکن مثال کس کو بنایا؟ کما، جیسی رحمت ابراہیم پر تھی، جیسی رحمت اسماعیل پر تھی، جیسی رحمت آل ابراہیم پر تھی، ویسی رحمت آل محمد کے لیے چاہیے۔ اور وہ کتنی بڑی رحمت تھی، قرآن مجید جس کو کہتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ قرآن مجید یہ 3 جملے لے کر آیا، رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اور یہ ہم درود شریف میں ابھی نماز میں پڑھیں گے، ہر تشہد میں ہم پڑھیں گے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، صرف ابراہیم پر نہیں، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیوں؟ قربانی ہے، اور قیامت کی صبح تک جو آدمی قربانی کرے گا یہ سنت ابراہیم کو زندہ کرے گا، اور اسی بنیاد پر جتنا اس کے اندر ولولہ ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی اجر نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے قربانی کا یہ عمل یہ اللہ کی نگاہ میں ایسا عمل ہے، فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال پر اللہ ایک نیکی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو پشم ہے اس پر بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں بکل شعرۃ حسنہ، لاکھوں بال ہیں ایک دمبے پر، اللہ اس قبیلے کی جتنے بکریاں اور دمبے ہیں ان کی پشم کے مطابق اللہ ان کو اجر نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کمی ہے کسی چیز کی؟ اس لیے قربانی انسان کرے اور ایسے ذوق اور شوق کے ساتھ کرے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جیسے اللہ کے حضور میں قربانی پیش فرمائی، اور اللہ نے آپ کی قربانی کو ایسا قبول کیا کہ قیامت کی صبح تک ہر بندے نے اس اضطراری حرکت کو اختیاری حرکت بنانا ہے، جب تک یہ اس عمل سے گزرے گا نہیں، اور یہ نہیں ہر سال کرنا ہے، ہر سال اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی ایسی سنت ہے، آج دنیا میں سارا کاروبار صرف 2 عیدوں پر رہے، عید الاضحیٰ پر اور عید الاضحیٰ پر اور عید الفطر پر۔ ساری دنیا میں جتنی چمڑے کی مصنوعات ہیں ان کی بنیاد یہ قربانی ہے۔ اگر قربانی نہ ہوتی تو آپ اور ہم جوتا کیسے پہنتے؟ اب تو ہمارے یہاں الحمدللہ حال یہ ہے کہ وہ قسمت والوں کو یہ چمڑے کا جوتا ملتا ہے، وہ ورنہ سارے غریب رقصین ہی پہنتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، پالنے والا، چارہ بنانے والا، کھلانے والا، ذبح کرنے والا، دیکھیں کتنے لوگوں کے لیے معاشی نظام پیدا ہوتا ہے۔ ایک سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی بنیاد پر پوری سماجی زندگی کے اندر ایسی اکنامکلی پورا نظام پیدا ہوا، ہر آدمی کی معیشت یوں کھڑی ہو گئی۔ کسی نے بکرا پالا 2000 کا تھا، بیچا تو 50,000 کا ہے۔ کسی نے گائے لی، بیل لیا 50,000 کا، اس نے اس کو پالا پوسا 3 لاکھ کا بیچ دیا۔ یہ کیا ہے؟
ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے، دوسری طرف ایک آدمی کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ اسلام نے یہ جو دو ایونٹ رکھے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ پوری مسلم سوسائٹی کے اندر کاروبار کو کھڑا کرنے کی بنیادیں ہیں۔ ظاہر میں اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ اور اس کی آگے دیکھا جائے اس کے منفعات انسان کو خود ملتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن مجید نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت ہے، اللہ کو تو یہ چیزیں نہیں پہنچتی، لیکن اللہ مسلم سوسائٹی کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور مسلم سوسائٹی کھڑی کیسے ہوگی؟ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی ڈر کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی بنیاد پر کھڑی ہوگی۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرنا تو پھر تو یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی نہ رہی۔ ہر آدمی اگر قربانی کے اس عمل میں دھوکہ دہی کرے، فراڈ کرے، دکھائے کچھ، دے کچھ، لگائے کچھ، بتائے کچھ، فرمایا یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فراڈ ہے۔ اس لیے مسلم سوسائٹی کو یہ حکم دیا کہ تم نے اپنے اس اتنے عظیم قربانی کے عمل کو تم نے اللہ کے حضور میں جب پیش کرنا ہے تو ایسے عمل میں پیش کرنا ہے، خالص ہو، ملاوٹ والا نہ ہو، دکھلاوے والا نہ ہو، ریاکاری والا نہ ہو، دھوکہ دہی والا نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر کے قربانی نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے جو ہے نا جی کیا ہے جی کہ میں آپ کا فلاں کام کر دوں گا، آپ نے میرے گھر میں بیل بھیج دینا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے۔ یہ قربانی ہوگی؟ ایسی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو گے کہ میں نے آپ کا فلاں کام کر دیا لہٰذا آپ نے میرے گھر میں بکرا بھیج دینا ہے؟ یہ تو سارے چڑھاوے قیامت کے دن سب کچھ کھل جائے گا۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے گلے کو کاٹ کر آپ قربانی کریں، دوسرے کے گلے کو کاٹ کر اگر آپ قربانی کریں گے، آپ نے یہ قربانی کیا کی ہے؟ آپ نے تو اپنے گلے پر خود چھری چلا دی۔ قربانی نام ہے احساس کا، ذمہ داری کا، دوسروں کے حقوق کو سامنے رکھ کر کردار ادا کرنے کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ احساس نصیب فرما دے، یہ شعور اور ادراک نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔